دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے، آخری موقع اور آخری دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج اسلامی سال ختم ہو جائے گا، 1447 کا آخری دن آ گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ جو کتاب ہے آپ کی، یہ بند ہونے سے پہلے آپ لوگ گنہگار نہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے نامہ اعمال کو بند ہونے سے پہلے کہ آپ گنہگار نہ ہوں، تو صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ رب العالمین صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اس کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دے گا۔ اور کل جو مغرب کی جو نماز ہوگی، اذان ہوگی، اس کے بعد محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ لوگوں کو مل جائے، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ لو، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ لو، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والوں، پورے سال کی کامیابیاں اگر چاہتے ہو کہ جس طرح سے یہ سال دکھ درد اور تکلیف میں گزرے، وہ نہ گزرے، آپ کا آنے والا سال کامیابیوں والا گزرے، آپ کا اپنا گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، نوکری اچھی ہو جائے، پرموشن ہو جائے، یا آپ پر کوئی گندا کوئی غلط کیس ہو گیا ہے، اس کیس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ 1448 ہجری میں آپ کی اولاد ہو، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ لو، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ لو، یقین جانو تمہارا نصیب کھل جائے گا، تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کی آخری تاریخ 30 تاریخ کو، آخری منگل کو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر وہ ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ لے۔ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح سے اگر میری وہ بہنیں جو جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، ان کے ماں باپ پریشان ہیں اور ماں باپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس عمل کو صرف 3 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتہ آپ کے دروازے پر آئے گا۔ یا پھر آپ لوگ جس رشتے کے خواہش مند ہیں کہ میرے بھائی کا بیٹا یا بہن کی بیٹی سے میرا رشتہ ہو جائے، میرے بچے کا رشتہ ہو جائے، تو یقین جانے وہ خود اللہ رب العالمین ان کے دل میں بات ڈالے گا اور وہ خود آئیں گے رشتہ لے کے۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، بس 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، بس 1 بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد اللہ پاک کا فضل دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں، تو وہ بھی ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن یہ خاص تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے لڑکے کے یا لڑکی کے جو ہے وہ اس کی تصویر پہ دم کر دے، پھونک مار دیں، اور رب سے کہیں کہ ان کے دل میں میری تڑپنے والی محبت پیدا کر دے، یا پھر یہ رشتہ خود لے کر آئیں۔ یقین جانیں وہ رشتہ خود لے کر آئے گا۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تصویر پہ دم کر دیں، ورنہ پانی پہ یا میٹھی چیز پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پیش کریں، یقین جانیں تڑپنے والی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے۔ بس آج ماہ ذی الحج کی آپ نے 30 تاریخ اور آخری منگل کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل دیے جائیں گے۔ آج جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں،
کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لو، کاروبار کو عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لو، اچھے آرڈرز چاہتے ہو اس کے لیے پڑھ لو۔ دیکھو آپ کے تمام مسئلوں کا حل آج اس تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے، جو کہ صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور آپ کے حالات منٹوں سیکنڈوں میں بدل جائیں گے، آپ کے حالات منٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، صرف 3 بار اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے، کوئی عام دن نہیں، بہت ہی خاص منگل ہے، دولت سے بھرا ہوا منگل ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ آ جائے اور آخری منگل کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، لازمی اس تسبیح اس عمل کو پڑھ لیں۔ یقین جانیں جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، صبح جو ہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی کے نماز کے بعد پڑھ لیں۔ فائدے والا وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔
اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات, ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں. لیکن آج یہ جو تسبیح ہے, یہ جو راز ہے, یقین جانیں آپ کے معاملات حل کر دے گا, آپ کا رزق کھول دے گا. آج جو مانگو گے, جتنا مانگو گے, جیسا مانگو گے, سب آپ کے نصیب اور آپ کے تقدیر میں لکھ دیا جائے گا. بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے, بس آج اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے. صرف ایک بار پڑھنا ہے اور یقین جانو ایک بار کو صرف اس تسبیح کو پڑھو اور پھر رب کے معجزات دیکھو, کیونکہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے معجزات دکھائے گا کہ اگر بے اولاد ہیں تو فوراً آپ کو اولاد مل جائے گی, صاحب اولاد ہو جائیں گے. بیمار ہے تو اللہ رب العالمین فوراً سے آپ کو شفا دے دے گا. کہ اللہ والوں اس سے بڑا عمل کوئی اور دوسرا ہو نہیں سکتا. اس لیے آج اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اللہ والوں آپ لوگوں نے دو بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں. ایک نام ہے یا قہرو, دوسرا نام ہے یا جبارو. یا قہرو یا جبارو یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں, اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات, آپ کی پریشانیاں, آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. اللہ والوں آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے. ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی. اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا. اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے. لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا, یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی, اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو پھر آج آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا قہرو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا قہرو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا قہرو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قہرو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 3 بار, 3 ٹائمز, صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے. اللہ والو یہ جلالی اسم اعظم ہے, اور جو ترتیب بتائی جائے اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. صرف 3 بار یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے. اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوہے قرآنی ہے. آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے, پوری سورت نہیں, صرف آیت ہے. یاسین یہ بھی ایک آیت ہے, الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے.
ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ لوح قرآنی ہے۔ آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوح قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی، کیونکہ اللہ والوں یہ لوح قرآنی، یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہیں، اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے۔ اور اللہ والوں آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یقین کریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوح قرآن رب کا راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں، اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین الف لام میم، دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ 2 بار ہو جائے گا۔ یاسین الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یاسین اور الف لام میم کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے لوح قرآنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں لوح قرآنی کے ہی جو ہے وہ آیتیں ہیں، اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ ان میں کتنے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ یعنی آج آپ کی ناممکن حاجتیں بھی ہوں گی نا، آپ لوگ ناممکن حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ جو ترتیب بتاؤ، جو طریقہ کار بتاؤ، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے، بہت سارے فائدے۔ یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو، جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتوں کی، فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے۔ جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 30 نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل اور یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اگر تو کوئی پانی کا گلاس آپ نے رکھا ہے اس پہ پھر پھونک مارے اور اس پانی کو پی لیں، پھر دعا مانگیے گا، یا پھر کوئی چاول یا چینی یعنی کہ صدقہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، پھر دعا مانگیے گا، اور پھر بتاتا ہوں کہ اس صدقے والی چیز کا کرنا کیا ہے۔ اب اللہ والوں دعا مانگے، دل کھول کے مانگے، جو مانگنا ہے رب سے مانگے، بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، با ادب بانصیب، بے ادب بد نصیب۔ اگر ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کے آپ لوگ جو ہے وہ ارادے سے مانگیں گے، دیکھیں بے ادبی کرنے کا مقصد کسی کا نہیں ہوتا، لیکن اگر جلد بازی کے ساتھ دعا مانگیں گے، آپ کی توجہ ہی دعا کی طرف نہیں ہوگی، جو آپ کو الفاظ رٹے ہوئے ہیں بس وہ رٹے ہوئے الفاظ جب آپ بولتے رہو گے تو اللہ والوں رب دے گا نہیں، الٹا اور ناراض ہو جائے گا۔ جو پریشانیاں بھی بھگت رہے ہو نا اس سے بھی زیادہ پریشانیاں بھگتو گے اگر ادب کے ساتھ اللہ پاک سے نہیں مانگو گے۔ تو اللہ والوں ادب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز صدقے کے لیے رکھی ہے چاول یا چینی کی تو اس کو اٹھا کر چھت پر ڈال دیں تاکہ جو چرند پرند کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا پھر پیٹ کی جڑ میں ڈال دیں، وہاں سے بھی چوٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ پاک ہمیں حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔